مطیع اللہ جان صاحب، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں آڈیو لیوز کے حوالے سے کوئی سنا بہت اہم قسم کی کوئی ہیئرنگ ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں آپ چونکہ وہاں موجود تھے تو ہمیں تھوڑا سا بتائیں نا کہ اس میں کیا ہوا ہے۔ ناصر اقبال صاحب، اب درخواستیں تو معلوم نہیں اتنی اہم ہیں یا نہیں، یا فیصلہ کوئی اس میں آئے گا یا نہیں، لیکن جو ریمارکس ہیں وہ بہت امپورٹنٹ اچھا ہیں۔ جسٹس بابر ستار کی کورٹ میں ان درخواستوں کی سماعت ہوئی ہے، اور یہ بنیادی طور پہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے فرزند ایک نجم الثاقب ان کی طرف سے دائر کی گئی تھی، اور انہوں نے پارلیمنٹ کی ایک خصوصی کمیٹی بنائی گئی تھی آڈیو لیکس کے حوالے سے، اور اس کمیٹی نے نجم الثاقب صاحب کو طلب کر رکھا تھا، تو اس طلبی کے جو سمنز ہیں ان کو چیلنج کیا تھا انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور یہ ان کی استدعا تھی کہ پارلیمنٹ کی کمیٹی جو ہے وہ کسی بھی عام شہری کو اس کا طلب نہیں کر سکتی اور اس معاملے میں وہ پروب نہیں کر سکتی۔ تو ان سمنز کو چیلنج کیا گیا تھا، تو پہلی سماعت کے دوران جسٹس بابر ستار نے اٹارنی جنرل سے معاونت مانگی تھی اور کہا تھا کہ اس کیس میں اٹارنی جنرل جو ہے پیش ہوں۔ اس سے پہلے وہ متعلقہ اداروں سے رپورٹیں بھی طلب کر چکے ہیں، جس میں وزارت دفاع ہے، وزارت داخلہ ہے، پی ٹی اے ہے، مگر ان رپورٹوں پہ بھی انہوں نے عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا اور مزید رپورٹیں بھی مانگی تھی۔ تو آج اٹارنی جنرل بیرسٹر منصور عثمان عوان خصوصی طور پہ پیش ہوئے، اور انہوں نے 2-3 امپورٹنٹ استدعا کی۔ انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے، وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے وہ اس طرح عام شہریوں کو اس معاملے میں، اس طرح کے معاملات میں طلب نہیں کر سکتی انکوائری کے لیے یا انویسٹیگیشن کے لیے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ اس میں کچھ معاملات ایسے ہیں جو انتہائی حساس نوعیت کے ہیں، تو اس کے لیے عدالت جو ہے وہ ان کیمرہ ہیئرنگ کرے، یعنی کہ بند کمروں میں خفیہ سماعت کرے۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ بات کہی کہ جو یہ ادارے ہیں وہ اس طرح کے کسی معاملات میں کوئی غیر قانونی طور پہ یہ فون ٹیپنگ نہیں کرتے، اور تاہم جو تفصیلی رپورٹ ہے وہ بعد میں جمع کرا دیں گے، کیونکہ جسٹس بابر ستار نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ دیکھیں یہ تو بڑی ہی ایک غلط بات ہے کہ لوگ اپنے دفتروں میں اور چیمبرز میں گفتگو کرتے ہیں، وہ کھل کے بات بھی نہ کر سکیں، تو یہ تو رائٹ ٹو پرائیویسی کے بھی خلاف ورزی ہے، بیسک ہیومن رائٹس کی بھی خلاف ورزی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ یہ بتائیں کہ کس قانون کے تحت یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ اور اٹارنی جنرل سے جسٹس بابر ستار بار بار یہی پوچھ رہے تھے کہ ہم قانون کا بتائیں، اور جو پی ٹی اے ہے وہ بھی اپنا جواب دے۔ تو دوبارہ انہوں نے اٹارنی جنرل سے کہا، اور اٹارنی جنرل نے اسی بات کے لیے مزید وقت مانگا ہے، 4 ہفتے کا وقت دے دیا عدالت نے، 4 ہفتے بعد دوبارہ اس کیس کی سماعت ہوگی، اور اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ وہ یہ معلوم کر کے بتائیں گے یہ سارے سوالات کا جواب۔ اور بنیادی طور پہ سوال یہی ہے کہ کس قانون کے تحت جو ہے فون ٹیپنگ کی جاتی ہے، اور پاکستان میں کوئی اس طرح کا لیگل فریم ورک بھی ہے یا نہیں۔ تو یہ آج کی سماعت تھی۔ اس میں اسی کیس کے ساتھ ایک دوسرا کیس بھی ہے، جس میں جو سابق خاتون اول ہیں بشریٰ بی بی، انہوں نے ایف آئی اے کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کو چیلنج کر رکھا ہے، وہ معاملہ بھی پینڈنگ ہے۔ بہرحال اٹارنی جنرل کا یہ موقف تھا کہ جو نجم الثاقب کی درخواست ہے پارلیمانی کمیٹی نے جس میں ان کو طلب کر رکھا ہے، تو وہ انفیکچس ہو گئی ہے، کیونکہ پارلیمنٹ ڈیزالو ہو چکی ہے اور پارلیمنٹ کی کمیٹی بھی ڈیزالو ہو چکی ہے، تو اس لیے وہ درخواست جو غیر مؤثر ہے۔ مگر تاہم ابھی تک ان درخواستوں کے غیر مؤثر ہونے پہ جسٹس بابر ستار نے کوئی فیصلہ نہیں دیا، اور 4 ہفتے بعد کی تاریخ مقرر کر دی۔ 4 ہفتوں کے بعد۔ اچھا متی صاحب، آج آپ کو پتہ ہے آج جو جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب کی بھی ایک ڈسینٹنگ جی جی کیس آیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کل ایک کیس ہے، کل پہلی انٹر کورٹ اپیل لگ رہی ہے، جو ستمبر 15 نیب کی ججمنٹ تھی نا، جس پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو نیب میں امینڈمنٹس ہوئی ہیں کولیشن گورنمنٹ نے جو کی تھی، وہ انہوں نے اس کو واپس ریسٹور کروا دی تھی، تو اس پہ انہوں نے ایک ڈسینٹنگ آرڈر دیا۔ اس میں کچھ آبزرویشنز بڑے انٹرسٹنگ ہیں، میں چاہوں گا کہ میں آپ جی کو جی بالکل اس کے بالکل۔ بارے میں بھی بتاؤں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اسفندیار ولی، جو 2001 کا اسفندیار ولی کیس کو ہم تھوڑا سا مس کنسٹرو کر رہے ہیں، اور ان کے خیال میں کے مطابق، یعنی جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب کے خیال کے مطابق، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز اور جو ممبرز آف دی آرمڈ فورسز ہیں نا، ان کو بھی اکاؤنٹیبلٹی لاء میں فال کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو، کیونکہ ہم جو ہے نا، آپ کو یاد ہوگا کہ اسفند ولی جو کیس ہے، مطلب اسفند یار ولی کیس، اس میں یہ ہولڈ کیا تھا سپریم کورٹ نے کہ
وہ ججز آف دی کانسٹیٹیوشن کورٹ کے ججز کو اور آرم فورسز کو اس لاء سے نکالنا ڈسکریمنیٹری نہیں ہے، کیونکہ ان کا ایک اپنا ڈسپلنری سسٹم ہے، فوجیوں کا الگ ہے اور سپریم کورٹ کے ججز کا یا ہائی کورٹ کے ججز کا 209 ہے، تو اس لیے یہ ڈسکریمنیٹری نہیں ہے۔ لیکن سید منصور علی شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طریقہ ہوگا، چونکہ وہ اب اس پاکستان پینل کوڈ میں نہیں آ رہے یا پریونشن آف کرپشن ایکٹ میں نہیں آ رہے، تو سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں لکھا تھا کہ چونکہ یہ اس میں نہیں آتے، فال کرتے، اس لیے جو پارلیمنٹیرینز ہیں اس کو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں فال کرنا چاہیے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے پھر اگر ججز اور جو آرم فورسز کے ممبرز ہیں ان کو جو انہوں نے لوٹی ہوئی رقم ہے وہ بعد میں انجوائے کرنے کا موقع مل جاتا ہے، کیونکہ وہ اس طرح کے ڈسپلنری ایکشنز نہیں ہیں۔ لیکن اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جو ہے وہ ایک خاص قسم کی سزا ہے، اور وہ پھر آپ کو پتہ ہے اس میں پراپرٹی بھی ضبط ہوتی ہیں اور 10 سال کے لیے آپ ڈسکوالیفائی بھی ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے اس کے نقصانات ہیں۔ ایک تو ان کی آبزرویشن یہ ہے۔ دوسرا ان کی ایک آرگومنٹ بڑے مزے کی، انہوں نے کہا جو ممبر آف دی پارلیمنٹ ہے نا وہ پبلک سرونٹ ہے، کیونکہ اس کو فیس ملتی ہے، اس کو الاؤنسز ملتے ہیں، تو وہ پریونشن آف کرپٹ ایکٹ میں فال کرتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ کیونکہ نیشنل اسمبلی کا اگر اب یہ لاء ان کو اگر ہم ہٹا دیا جائے تو کہیں بھی فال نہیں کریں گے، یہ کہنا غلط ہے۔ اور دوسرا کہ پارلیمنٹ نے اگر 500 ملین کی یا 50 کروڑ کی ایک تھریش ہولڈ بنایا تھا تو یہ ان کی مرضی ہے، کورٹ ان کو نہیں کہہ سکتی کہ آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں۔ تو کورٹ کے کہنے پہ جو 50 کروڑ بنایا گیا تھا تو یہ غلط ہے۔ دوسرا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو میگا کرپشن سپریم کورٹ کی پہلے ہولڈ کیا ہوا ہے کہ 10 کروڑ کا جو مسئلہ، جو 10 کروڑ کی کرپشن ہے وہ میگا کرپشن کے زمرے میں آتی ہے، تو ان کو اس کیٹیگری سے نکالنے کا مطلب ہے کہ ان کو اسکاٹ فری ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سپریم پارلیمنٹ جو لاء بناتی ہے اس میں وہ امینڈمنٹ بھی کر سکتی ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ اگر وہ ایک دفعہ لاء بنا دے تو اس کو دوبارہ امینڈ نہیں کر سکتی، تو یہ ختم بھی کر سکتے، ہاں یہ ختم بھی کر سکتی ہے۔ اس طرح کے ان کے کافی سارے، اور تیسرا انہوں نے کہا کہ جو سوری ٹو سے کونسل جو ہے عمران خان کے، وہ یہ فیل ہو گئے بتانے میں کہ کون سا فنڈامنٹل رائٹس ہے، جو انہوں نے پہلے بھی آبزرویشنز دی تھی۔ تو اس قسم کی وہ ایک ہے، مطلب میں نے تو آپ کو ایک جس بنایا، ویسے تو وہ 27 پیج کی ہے۔ ویسے یہ جو ابھی اپیل کا بینچ بنا ہے تو یہ اپیل کے بینچ کے اندر تو مختلف ججز ہوں گے اور لارجر بینچ بھی ہے یہ، تو آپ کے خیال میں یہ پہلی بار سپریم کورٹ اپنے ہی فیصلے کے خلاف ایک اپیل سننے جا رہی ہے، تو اس میں تو بڑے مسائل بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کے ججز کا فیصلہ سیٹ اسائڈ ہو جائے تو ویسے ججوں کو محسوس تو بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ وہ انہیں یہ لگے گا جیسے وہ ہائی کورٹ کے جج تھے اور جو اپیل کا بینچ ہے، تو پھر یہ ایک دوسرے کے فیصلوں کے اوپر جب اپیل میں بیٹھیں گے تو وہ پھر اسی طرح حساب برابر تو کریں گے۔ اور مزے کی ایک اور بات ہے، جو ڈسینٹنگ جج ہے، ڈسینٹنگ ججمنٹ ہے، میرا ذاتی خیال ہے کہ یہی ڈسکس ہوگا۔ جو میجورٹی ججمنٹ ہے اس کو وہ بھی ڈسکس ہوگا، ظاہر ہے اس کے خلاف اپیل آئی ہے، لیکن جو منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ ہے وہی بار بار اس کا حوالہ دیا جائے گا اس پوری پروسیڈنگز کے دوران۔ میرے خیال میں تو یہ جو کل اپیل سنی جا رہی ہے اس کو بھی لائیو دکھانا چاہیے، کیونکہ یہ اپیل کی جو بنیاد ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے، جس کے بارے میں فل کورٹ کی لائیو ٹرانسمیشن پوری دنیا نے دیکھی تھی۔ تو اب لوگوں کا یہ حق ہے یہ جاننا کہ یہ جو قانون سپریم کورٹ نے جس کو جائز قرار دیا تھا، پریکٹس پروسیجر ایکٹ، اس قانون پہ جو عمل درآمد ہو رہا ہے وہ کتنا اب ٹرانسپیرنٹ ہے اور وہ کتنا آسان ہے یا کتنا کمپلیکیٹڈ ہے، تو اس کو بھی لائیو ہونا چاہیے۔ اور خاص طور پہ ججز نے جب نیب ترامیم کے کیس میں تقریباً 45 کے قریب 50 سے اوپر ہیئرنگز ہوئی اس کی، اور اس دوران پارلیمنٹیرینز اور جو منتخب نمائندے تھے ان کے بارے میں ایسی باتیں کی گئی کہ یہ سیلف سرونگ لیجسلیشن ہے، یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے انہوں نے قانون سازی کی ہے، تو بڑی میڈیا ٹرائل کیا گیا ایک قسم کا۔ تو اب وہ تو ریمارکس کے ذریعے جو میڈیا ٹرائل ہوا، تو میرے خیال میں اب یہ ٹرانسمیشن جو ہے اس کو بھی لائیو دکھانا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پارلیمنٹ کا قانون بنانے کا اختیار تو بہرحال رہتا ہے، اور یہ اچانک چیف جسٹس امتا بندیال نے جو جاتے جاتے اپنے ریٹائرمنٹ والے دن یہ جو فیصلہ جاری کر دیا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی اتنی گہری سوچ نہیں تھی۔ اس کے پہلے مقصد تھا میڈیا ٹرائل کرنا، جو 50 ہیئرنگز ہوتی رہی، پہلے فیصلہ نہیں کیا، اور اس کے بعد اس کا مقصد یہ تھا
کہ ہم جو ہے میں جو کمی کوتاہیاں پی ٹی آئی کے حوالے سے رہ گئی تھی وہ ان کو بیلنس کرنے کے لیے انہوں نے یہ جاتے جاتے دی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ نیب کے اندر اس فیصلے کے آنے کے فوراً بعد ہی خصوصی طور پہ آرمی کے سینئر افسران کو بھی جو ہے وہ اسکارنمنٹ پہ یا ڈیپوٹیشن پہ بلا لیا گیا اور خفیہ اداروں کے لوگوں کو بھی. اور ایک طرف تو بات کی جا رہی ہے کہ نیب کا جو قانون ہے وہ سیاسی انتقامی کارروائی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو دوسری طرف اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اگر نیب کی ترامیم جو ہے وہ ختم کر دی گئی تھی بندیال صاحب کے بینچ نے، تو پھر اس کے بعد نیب کے جو ادارہ ہے اس کو مزید اس کے ناخن کیوں بڑھا دیے گئے اور مزید خفیہ اداروں کو کس لیے طلب کیا گیا ہے. تو میرے خیال میں تو اپیل میں اس سوال پہ بھی غور ہونا چاہیے کہ کیا نیب کا قانون اٹ سیلف جو ہے وہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں. اچھا متی اللہ صاحب، ایک آخری بات کر کے پروگرام ختم کرتے ہیں، ہمارا ویسے بھی ٹائم اوور ہے. ایک چھوٹی سی بات وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اس لیے مجھے یاد آ گئی تو میں نے کہا بتا دوں. اس ججمنٹ میں انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں پارلیمنٹ میں جو بھی پارٹی آتی ہے ڈیسیجنز بائی میجورٹی ہوتی ہے. ڈیموکریسی کا یہ حسن ہے کہ جو میجورٹی جو کہہ دے وہی اپیل ہوتی ہے. جس طرح سپریم کورٹ کی جو ججمنٹس ہوتی ہیں وہ بائی میجورٹی والی ججمنٹ پریویل کرتی ہیں، یا سپریم جوڈیشل کونسل میں بائی میجورٹی کی ڈیسیجنس پریویل کرتی ہیں، یا کیبنٹ کے میں بائی میجورٹی کی ڈیسیجنس پریویل کرتی ہیں. دیکھیں وہ بھی کانسٹیٹیوشنل ہے، ہاں ٹھیک ہے، لیکن سپریم کورٹ جو ہے بائی میجورٹی جو ڈیسیجن دیتی ہے یہ اپنے رولز کے تحت یہ ڈیسیجن کو انہوں نے فائنلٹی دی. اس میں جو انہوں نے جو دیا آرگومنٹ دی وہ انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس کی بنا پہ کہ ایک میجورٹی نے ڈیسیجن کر لیا لیکن مائنورٹی خوش نہیں ہے، تو اس کو اجازت نہیں مل سکتی کہ وہ ہر میجورٹی کے ڈیسیجن کو سپریم کورٹ میں یا کسی بھی کورٹ میں چیلنج کرتی پھر سسٹم نہیں چل سکتا. تو یہ ان کا بڑا مزے کا ایک آرگومنٹ ہے. میرے خیال میں مطیع اللہ کافی ٹائم ہو گیا، تو ہم شکریہ ادا کرتے. تو ناظرین ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.